بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں محمد احمد فیاض، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں اور وہ کون سے ریزنز ہیں، کون سی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر شریعت مطہرہ نے انسان کو یہ سہولت دی ہے کہ انسان تیمم کر لے۔ تو پہلی بات کہ تیمم کہتے کس کو ہیں؟ تیمم وضو یا غسل وغیرہ کا خلیفہ ہے۔ انسان پر بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان وضو یا غسل وغیرہ نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ ریزنز، وہ اسباب ہم آگے بیان کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں شریعت مطہرہ نے انسان کو یہ اجازت دی ہے کہ انسان وضو یا غسل وغیرہ کو چھوڑ کر تیمم کر لے۔ تیمم کہتے ہیں پاک مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کو۔ پہلی مرتبہ ہاتھ مار کے اسے چہرے پر ملا جائے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کے اسے بازوؤں پر کونیوں تک ملا جائے۔ اس کا پریکٹیکلی طریقہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہاں ہم گفتگو کریں گے تیمم کے ریزنز کے بارے میں، کہ وہ کون سے ریزنز ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے انسان کو یہ سہولت دی ہے کہ انسان وضو یا غسل وغیرہ کو چھوڑ کر تیمم کر سکتا ہے۔ تو پہلا ریزن یہ ہے کہ پانی نہ ہو۔ آپ کے ارد گرد چاروں طرف سے 1 میل کے فاصلے تک، 1 میل 1.5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ بنتا ہے، تو اس ایریے میں آپ کو غالب گمان ہو کہ پانی موجود نہیں ہے، تو اب شریعت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ پانی تو ہو، مثال کے طور پہ پانی باہر ہے، لیکن باہر کوئی دشمن ہے یا کوئی جانور ہے جس کا حملہ کر دینے کا خوف ہے، اور اندر پانی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں شریعت مطہرہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ پانی موجود ہو، لیکن پانی پینے کے بقدر ہو۔ صرف مثال کے طور پہ کسی بوتل وغیرہ میں پانی ہے اور آپ وضو کر سکتے ہیں اس سے، لیکن آپ کو یہ خوف ہو کہ اگر میں نے وضو کر لیا تو مجھے پیاس کی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی شریعت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ پانی موجود ہو، لیکن پانی تک بندہ پہنچ نہ سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ بندہ بیمار ہے یا معذور ہے، چل کے پانی تک نہیں جا سکتا، اور آس پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ جو اس کو پانی پلا دے، اس کو وضو کروا دے تو ایسی صورتحال میں بھی شریعت مطہرہ آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ اب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ پانی موجود ہو، مثال کے طور پہ کنویں وغیرہ میں پانی ہے، اور اب اس کے نکالنے کے لیے کوئی ڈول بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کے ہمارے دور میں سمجھیں کہ موٹر خراب ہو جائے اور پانی جو ہے وہ ٹینکی میں ہو، تو اور آپ کو یہ غالب گمان ہو کہ آپ کے ارد گرد 1 میل تک آپ کو کہیں پر پانی نہیں ملے گا، اور ٹینکی سے پانی نکالنا بھی دشوار ہے، تو ایسی صورتحال میں شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ سخت سردی ہے اور اتنی ٹھنڈک ہے کہ اگر آپ اس سے وضو یا غسل کر لیں اس وقت میں، تو آپ کے سخت بیماری کا اندیشہ ہے یا آپ کی موت لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ لیکن یہ کم سردی میں نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ سردی ہو۔ اس کا معیار یہ ہے کہ آپ کو کوئی ماہر حکیم یا ڈاکٹر یہ بتا دے کہ اگر اس سردی میں آپ نے
وضو یا غسل وغیرہ کر لیا تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس صورتحال میں آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ ساتواں ریزن یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو آپ کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، یا آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر نے بھی بتا دیا کہ اگر آپ نے غسل یا وضو وغیرہ کیا تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آٹھواں اور آخری ریزن وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو کہ جس کو بعد میں اس نماز کے وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عید کی نماز ہے اور امام صاحب عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ نماز کے دوران آئے اور اتنا وقت تھا کہ آپ جو ہے تیمم کر کے نماز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کرنے لگتے تو آپ سے وہ نماز نکل جانے کا خوف ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی شریعت مطہرہ نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو دوسری نمازیں ہیں، مثال کے طور پہ فجر، ظہر، عصر وغیرہ، اس میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر امام سے وہ نماز ہم سے نکل جائے، امام کے ساتھ پڑھنے سے ہم رہ جائیں، تو اس کو ہم بعد میں اسی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس وقت میں بھی ہم نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا بھی ہے اور وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو شریعت نے اجازت دی ہے یہ اس نماز کے بارے میں ہے کہ جس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے اور بعد میں بھی اسے نہیں پڑھا جا سکتا، جیسے نماز جنازہ ہے۔ جنازہ ہو رہا تھا اور آپ آ گئے تو اتنا وقت ہے کہ آپ تیمم کر کے آپ نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، اور وضو کریں گے تو نماز جنازہ کے نکلنے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اور آپ میت کے ولی بھی نہیں ہیں، کیونکہ میت کا ولی اگر وہ کسی وجہ سے جنازے میں شرکت نہ کر سکے تو وہ دوبارہ جنازہ پڑھوا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو میت کا وارث نہ ہو، میت کا ولی نہ ہو، اور اسے نماز جنازہ کے نکل جانے کا خوف ہو، تو شریعت مطہرہ اسے بھی یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ 8 اسباب ہیں، ان کو آپ غور سے سنیں، ان کو یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو تیمم کا پریکٹیکلی طریقہ بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔